السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ شی جن پنگ کا سینیگال کے نو منتخب صدر کے لیے تہنیتی پیغام۔ 2024 کے پہلے 2 ماہ میں چین کا سوشل لاجسٹکس کا کل حجم 55.4 ٹریلین یوان۔ اور چین نے کہا ہے کہ پابندیوں اور فوجی محاذ آرائی سے جزیرہ نما کوریا کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد نہیں ملے گی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 28 مارچ کو چین کے صدر شی جن پنگ نے بسیرو یومائی فائی کو جمہوریہ سینیگال کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور سینیگال کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے سیاسی باہمی اعتماد مسلسل مضبوط ہوا ہے، عملی تعاون کے وافر ثمرات حاصل ہوئے ہیں اور بین الاقوامی امور میں قریبی تعاون جاری رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین افریقہ تعاون پر فورم کے شریک چیئرمین کی حیثیت سے فریقین اس سال چین میں چین افریقہ تعاون فورم کے سربراہ اجلاس کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔ صدر شی نے کہا کہ وہ چین سینیگال تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور نو منتخب صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ایک دوسرے کی مدد کی جا سکے، چین افریقہ تعاون فورم کے سربراہ اجلاس کی مشترکہ میزبانی کی جا سکے، چین سینیگال تعلقات اور چین افریقہ تعلقات کی مسلسل ترقی کو فروغ دیا جا سکے اور دونوں ممالک کے عوام کو بہتر فوائد پہنچائے جا سکیں۔ بوآں فورم فار ایشیا 2024 کے سالانہ اجلاس نے 28 مارچ کو دانشورانہ املاک سے پائیدار ترقی کا فروغ کے موضوع پر ایک اعلیٰ سطحی گول میز میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اقوام متحدہ کے 2030 کے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے میٹنگ کے شرکاء نے تفصیلی بات چیت کی کہ دانشورانہ املاک میں اصلاحات اور صنعتی جدت کے ذریعے عالمی سبز پائیدار ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے میں کس طرح مدد کی جائے۔ چین کے اسٹیٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی آفس کے ڈائریکٹر شین چانگ یو نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں کی بات کی جائے تو چین میں برقی گاڑیوں کی ٹاپ 10 کمپنیوں میں عالمی پیٹنٹ کی درخواستوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے علاوہ فوٹو وولٹک سیلز کے حوالے سے ہماری عالمی پیٹنٹ درخواستوں کی تعداد 1,20,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جو دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ بوآں فورم فار ایشیا 2024 کے سالانہ اجلاس میں گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو، سلامتی کے مسائل کا حل اور مشترکہ طور پر عالمی امن کو فروغ کے موضوع پر ذیلی فورم کا انعقاد کیا گیا۔ چین کے نائب وزیر خارجہ چن شیونگ نے کہا کہ چین گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کو نافذ کرنے اور عالمی امن کو مشترکہ طور پر فروغ دینے کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ 29 مارچ کو چائنا فیڈریشن آف لاجسٹک اینڈ پرچیزنگ نے رواں سال جنوری سے فروری تک لاجسٹکس آپریشن ڈیٹا کا اعلان کیا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس سال سے لاجسٹکس کی طلب میں بحالی جاری ہے، مجموعی طور پر مارکیٹ کے سائز میں توسیع جاری ہے اور کل لاجسٹکس کی ترقی کی شرح میں مزید تیزی آئی ہے۔ اس سال جنوری سے فروری تک چین کا کل سوشل لاجسٹکس کا حجم 55.4 ٹریلین یوان پہنچا، جو کہ سال بسال 5.9% کا اضافہ ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 3% زیادہ ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ مجموعی لاجسٹکس آپریشن میں استحکام اور بحالی جاری ہے اور لاجسٹکس کی طلب کا پیمانہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ صنعتی مصنوعات کی لاجسٹکس کی مانگ مستحکم بحالی کو ظاہر کرتی ہے۔ جنوری سے فروری تک صنعتی مصنوعات کی لاجسٹکس کے کل حجم میں سال بسال 5.3% اضافہ ہوا، جس سے بحالی کا مستحکم رجحان برقرار رہا۔ اس کے علاوہ درآمدی لاجسٹکس کا پیمانہ تیزی سے توسیع کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جنوری سے فروری تک کل درآمدی لاجسٹکس کا حجم 2.9 ٹریلین یوان تک پہنچا، جو کہ سال بسال 8.7% کا اضافہ ہے، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 0.9% پوائنٹس کا اضافہ ہے۔ 29 مارچ کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جین نے یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ داسو میں دہشت گرد حملے کے بعد چین کا انٹر ڈپارٹمنٹل ورکنگ گروپ 28 مارچ کو پاکستان پہنچا اور فوری طور پر پاکستان میں چینی سفارت خانے اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر
صورتحال سے نمٹنے کے کام کا آغاز کیا۔ ورکنگ گروپ نے بالترتیب پاکستان کے سیکرٹری خارجہ، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کیں اور مطالبہ کیا کہ پاکستان اس واقعے کی جلد از جلد مکمل تحقیقات کرے، سیکیورٹی خطرات اور پوشیدہ خطرات کو مکمل طور پر ختم کرے اور پاکستان میں چینی اہلکاروں، اداروں اور منصوبوں کی مکمل حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ ورکنگ گروپ پاکستان میں قیام کے دوران مزید امور بھی سر انجام دے گا۔ 29 مارچ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جین نے یومیہ پریس کانفرنس میں امریکہ کے چپ ایکسپورٹ اقدامات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں چین کے خلاف پابندیاں عائد کیں اور چینی کمپنیوں پر دباؤ ڈالا جو چینی کمپنیوں کے جائز حقوق اور مفادات کو سنگین نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پابندیاں اور دباؤ مارکیٹ اکانومی کے اصولوں سمیت بین الاقوامی تجارتی قوانین کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے اور اس سے عالمی صنعتی اور سپلائی چین کے استحکام کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے چین نے ہمیشہ اس کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنی غلطیوں کو درست کرے اور چینی کمپنیوں پر غیر قانونی یک طرفہ پابندیاں اور لانگ آرم دائرہ اختیار کا استعمال بند کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی کاروباری اداروں کے جائز حقوق اور مفادات کا بھرپور تحفظ کرے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 28 مارچ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا پر پابندیوں کی کمیٹی کے ماہرین کے گروپ کی اجازت میں توسیع سے متعلق قرارداد کے مسودے پر رائے شماری کی۔ روس نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور چین نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کا مسودہ منظور نہیں کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گنگ شوانگ نے رائے شماری کے بعد نشاندہی کی کہ پابندیاں مقصد کے بجائے طریقہ کار ہیں۔ شمالی کوریا کے خلاف تعزیرات سے جزیرہ نما کوریا کو جوہری اسلحے سے پاک کرنے، تمام فریقین کے درمیان بات چیت اور مذاکرات کے انعقاد اور جزیرہ نما کوریا کے مسئلے کے حتمی سیاسی تصفیے کو فروغ دینے میں مدد ملنی چاہیے، لیکن گزشتہ ایک دہائی کے دوران سخت پابندیوں نے ان اہداف کے حصول میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اس سے تناؤ اور محاذ آرائی میں اضافہ ہوا ہے اور شمالی کوریا میں انسانی اور معاش کی صورتحال پر سنگین منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ گنگ شوانگ نے کہا کہ جزیرہ نما کوریا کے مسئلے کا حل باہمی سیاسی اعتماد اور سازگار ماحول کے بغیر ممکن نہیں، اور پابندیوں اور دباؤ میں بنا سوچے سمجھے اضافے سے مسئلہ حل کرنے میں مدد نہیں ملے گی اور اس کے مزید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ مقامی وقت کے مطابق 28 مارچ کو مصر میں چینی سفارتخانے کے عملے نے بتایا کہ چینی حکومت کی طرف سے غزہ کی پٹی کو فراہم کی جانے والی خوراک کا کچھ سامان مصر کے پورٹ سعید پہنچ گیا ہے۔ 450 ٹن چاولوں کی یہ کھیپ کچھ عرصے قبل شنگھائی بندرگاہ سے بھیجی گئی تھی۔ مقامی وقت کے مطابق 27 مارچ کو یہ سامان ایک تجارتی جہاز کے ذریعے مصر کے پورٹ سعید پہنچا تھا۔ اس کے بعد اسے مصری ہلال احمر سوسائٹی کے ذریعے جلد ہی فلسطین منتقل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اپریل کے وسط میں 450 ٹن آٹا بھی پورٹ سعید پہنچ جائے گا۔ مصر میں چینی سفارت خانے نے یہ بھی کہا کہ چینی حکومت کی طرف سے ابتدائی مرحلے میں فراہم کی جانے والی تمام ہنگامی انسانی امداد غزہ پہنچا دی گئی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 28 مارچ کو اسرائیلی دفاعی فوج نے کہا کہ وہ غزہ کی پٹی کے متعدد علاقوں میں فوجی آپریشن جاری رکھے گی۔ خاص طور پر شفا ہسپتال کے نزدیک اس نے اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس کے نواحی علاقے میں بھی آپریشن شروع کیا اور فلسطینی فوجی تنصیبات پر چھاپے مارے۔ فلسطینی مسلح گروپوں کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی فوجی اہداف پر حملے جاری رکھیں گے۔ 28 مارچ کو اسرائیل کی دفاعی فوج نے کہا کہ اس نے غزہ شہر میں شفا ہسپتال اور قریبی آبادیوں پر فضائی حملے جاری رکھے، جس میں فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے متعدد عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا اور ہتھیار قبضے میں لیے گئے۔ حماس نے غزہ میں طبی سہولیات اور شہریوں پر اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn